میرا ایک بچہ میری بیٹی حجاب ادھر شہید ہو رہی ہے, میرا بیٹا شافی ادھر حج کر رہا ہے. لعنت ایسے حج کے اوپر. تم خود کہاں بیٹھے ہو؟ یہ گفتگو غزہ کے میدان سے کر رہے ہو یا کسی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہو؟ اپنے حالات کی وجہ سے اگر مسلمان فلسطینیوں کی مدد نہیں کر پا رہے تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ دیگر اسلامی فرائض جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان پر لعنت کی جائے؟ آگے سے وہ پتہ ہے کیا کہا, دیکھنا بھی کامنٹس پڑھنا, تو اور کیا کریں, حج بھی چھوڑ دیں. یہ ٹرین ہوئے میں کوے کے بچے کوے کی طرح ٹرین ہوئے. تمہاری اس گفتگو پر لعنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. سنن ترمذی حدیث نمبر 2018 حسن درجے کی یہ حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من احبکم الیہ وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا. میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے لوگ الثرثارون والمتشدقون والمتفہقون. وہ کون ہیں؟ جو باتونی, بلا احتیاط بولنے والے, زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الثرثارون باتونی, المتشدقون بلا احتیاط بولنے والے, زبان دراز, یہ تو ہم جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے, لیکن المتفہقون یہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر کرنے والے لوگ. مطلب ایسا شخص جو بات کرتے ہوئے بڑا منہ پھلا کر جوڑا کر کے دوسروں پر اپنی برتری جتلانے کے لیے تکبرانہ انداز سے عجیب و غریب باتیں, عجیب و غریب دعوے اور بے احتیاطی سے بولتا چلا جائے, ایسے لوگ در حقیقت اخلاق سے عاری ہیں اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں. لیکن افسوس کہ معاشرے میں یہ بیماری عام ہے اور لوگوں کے نزدیک ایسے لوگ وہ بڑے باصلاحیت, بڑے باکمال, جی کسی کو بولنے نہیں دیتے. یہ دیکھ لیجئے لوگوں کے اندر بڑا معروف اسکالر ساحل ادیم, اس کا یہ بیان سنیے. بے احتیاطی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی زبان درازی کہاں تک پہنچ جاتی ہے. یہاں پہ فلسطینی قتل ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, ادھر 1 کروڑ بندہ بیٹھا لبیک اللہم لبیک لگا ہوا ہے اور ہار بنا رہے ایک دوسرے کو کہ اللہ نے قبول کر لیا, اللہ نے تیرے قبول کر لیا. ادھر میرے بچے سارے مار گئے, ادھر آ کے سارے کے سارے لبیک کے, لبیک کا مطلب پتہ نا آپ کو, یا اللہ میں آ گیا. کدھر آ گئے مجھے تو نہیں پتا چلا, کدھر آ گئے. میرا ایک بچہ میری بیٹی حجاب ادھر شہید ہو رہی ہے, میرا بیٹا شافی ادھر حج کر رہا ہے. لعنت ایسے حج کے اوپر جو میرا بیٹا کر رہا ہے میری بیٹی کے شہید ہوتے وقت. اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ غزہ میں بچے شہید ہو رہے تو حج کرنے والوں پر یا ایسے حج پر لعنت. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے, اپنے حالات کی وجہ سے اگر مسلمان فلسطینیوں کی مدد نہیں کر پا رہے تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ دیگر اسلامی فرائض جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان پر لعنت کی جائے؟ تم خود کہاں بیٹھے ہو؟ یہ گفتگو غزہ کے میدان سے کر رہے ہو یا کسی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہو؟ اگر تمہاری طرح کا کوئی غیر ذمہ دار شخص وہ تمہارے اوپر یہ جملے کس دے کہ غزہ میں تو بچے شہید ہو رہے ہیں اور تم اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے اور فضول گفتگو کر رہے ہو, تمہاری اس گفتگو پر لعنت ہے. تو ساحل ادیم صاحب ذرا جواب دیجئے گا, کیا آپ پر لعنت کرنے کا اس کا یہ طرز عمل درست ہوگا؟ ساحل ادیم صاحب کیا خود کو آپ لعنت کا مستحق سمجھیں گے؟ اپنے اوپر بھیجے جانے والی اس لعنت کو صحیح قرار دیں گے؟ مزید سنیے اپنا دفاع کرتے ہوئے یہ ظالم آدمی اور کیا کہتا ہے. آگے سے وہ پتہ ہے کیا کہا, دیکھنا بھی کامنٹس پڑھنا, تو اور کیا کریں, حج بھی چھوڑ دیں. یہ ٹرین ہوئے میں کوے کے بچے کوے کی طرح ٹرین ہوئے.
اور کیا کریں, نمازیں بھی چھوڑ دیں. یہ میں نے کہا کہ حج چھوڑ دیں, نماز چھوڑ دیں. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ حج چھوڑ دیں, لیکن اسلامی بنیادی فریضہ جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے, جس کا حکم صاحب استطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اس پر لعنت تو کی نا. یہ تو چھوڑ دینے کہنے سے بھی زیادہ بدتر بات ہوئی. جب آپ چھوڑ دینے کا نہیں کہہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہو آپ اس پر کہیں ایسے حج پر لعنت, یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ اللہ سے دعا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے, اور گفتگو کرتے ہوئے بولنے سے پہلے تولنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا, آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ.